بتوں کے سامنے تشریف لائے تو بتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم واقعی ہی خدا ہو تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دو۔ اچھا اگر تم واقعی ہی معبود ہو تو پھر میں پتھر مارتا ہوں، اگر تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ اب وہ بت آگے سے کیا جواب دیتے، اس لیے کہ انسان نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ 4 برس کی ننھی سی عمر میں آپ نے پتھر پکڑا اور زور سے ایک بت کو مارا، لگتے ہی وہ نیچے گر پڑا اور قوت خدا داد کی تاب نہ لا سکا۔ جب باپ نے یہ منظر دیکھا کہ اس نے میرے خدا کا کیا حال کیا ہے، غصہ آیا، فوراً آپ کے رخسار پہ زور سے تھپڑ مارا اور یہاں سے پکڑا اور آپ کو آپ کے والدہ کے پاس لے گئے۔ ساری جا کے کہانی بیان کی کہ تیرے بیٹے نے میرے معبود کے ساتھ کیا کیا ہے، میرے خدا کا کیا حال کیا ہے۔ تو والدہ نے آگے سے جواب دیا کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی، یا امۃ اللہ علی التحقیق ابشری بوالد العتیق، اے اللہ کی سچی لونڈی، تجھے اس آزاد بچے کی مبارک ہو۔ اسمہ فی السماء الصدیق، کہا کہ اس بچے کا آسمانوں میں نام صدیق ہے، اور یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ کہا لمحمد صاحب و رفیق، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست اور ان کا صحابی ہے۔ کہنے لگی میں نہیں جانتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں اور یہ کیا معاملہ ہے، لیکن پیدائش کے وقت میں نے یہ آوازیں سنی۔ یہ وہ دن تھا کہ اس دن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے بھی کفر کی طرف نہیں بلایا۔ اس واقعہ کو امام قسطلانی علیہ رحمہ نے شرح صحیح بخاری کے اندر لکھا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے ملفوظات کے اندر بھی اس واقعہ کو نقل کیا، اور اس واقعہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بیان فرمایا۔ اور جب آپ یہ واقعہ بیان کر چکے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کہا صدق ابو بکرن، کہا کہ ابو بکر نے یہ واقعہ سچا سنایا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ ابھی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی آپ نے جو ہے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کسی بت کی عبادت نہیں کی۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ مردوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور بچوں میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور خواتین میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ۔ اور غلاموں میں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت زید بن حارث ہیں، کہ یہ 4 حضرات جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو صدیق اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے واقعہ معراج کی تصدیق فرمائی۔ یہ واقعہ بڑا عجیب تھا۔ حضور علیہ السلام نے رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور وہاں سے اوپر جہاں تک میرے رب نے چاہا حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، اور اپنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا دیدار بھی نصیب ہوا۔ تو یہ واقعہ بڑا عجیب تھا۔ جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے، رات کا کافی حصہ باقی تھا، حضور علیہ السلام آرام فرما ہوئے۔ جب صبح ہوئی حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات مجھے خلوتوں میں بلایا اور مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، اور میں واپس بھی آ گیا اور رات کا کافی حصہ باقی تھا۔ تو جو کفار تھے انہوں نے سمجھا کہ اس سے بڑھ کر پراپوگنڈا کا ہمیں موقع میسر نہیں آ سکتا۔ یہ لوگ فوراً حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے
نئی بات سننے کے اندر آئی ہے تو کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اگر کوئی کہے کہ میں رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں تو کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات بالکل ماننے میں نہیں آتی۔ اتنے مختصر وقت میں ایک شخص جائے بھی اور واپس بھی آ جائے، 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ واپس آتے ہوئے لگتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہاتھ لگا کے بھی واپس آئے تو کم از کم 2 ماہ چاہیے۔ کہا ابو بکر یہ بات ماننے میں نہیں آتی؟ کہا ہاں بالکل یہ بات ماننے میں نہیں آتی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب لوہا خوب گرم ہو چکا ہے اور اب چوٹ درست جگہ پہ لگے گی، تو کہا ابو بکر کسی نے کیا کہنا ہے، تمہارے نبی کہتے ہیں کہ میں رات کے مختصر وقت کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں اور واپس بھی آ گیا ہوں۔ کہا واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ کہا ہاں ہم سارے اس بات کے گواہ ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ کہا اگر انہوں نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ کہا میں اس واقعہ کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ابھی تو آپ اس واقعے کی تکذیب کر رہے تھے کہ یہ بات ماننے میں نہیں آتی، اور اب کہتے ہیں کہ اگر میرے نبی فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی کہے تو ابھی بھی نہیں مانوں گا، اور اگر میرے نبی اس سے عجیب تر بھی کچھ فرما دیں تو وہ بھی مان جاؤں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے واقع معراج کی تصدیق فرمائی تو صدیق کہلوائے۔ آپ کی طبیعت کے اندر سچائی تھی، آپ نے ہمیشہ سچ بولا، لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا کہ امتحان میں پڑ گئے۔ جب انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی تو غار ثور کے اندر حضور علیہ السلام 3 دن تک ٹھہرے۔ غار ثور مکہ المکرمہ سے جنوب والی جانب ہے اور مدینہ شریف جو ہے وہ شمال کی طرف ہے۔ اب جانا تو مدینہ شریف کی طرف تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور کی طرف جو ہے وہ تشریف لے گئے، 3 دن یہاں سٹے کیا تاکہ لوگ ڈھونڈتے رہیں، اور جب ڈھونڈ کے تھک جائیں کہ اب نہیں ملیں گے تو واپس لوٹ جائیں گے اور پھر ہم جو ہے سفر کے لیے نکلیں گے۔ کتنی خوبصورت حکمت عملی حضور علیہ السلام نے اپنائی۔ اب 3 دن کے بعد جب کفار نے دیکھا کہ نہیں حضور علیہ السلام مل رہے تو یہ واپس چلے گئے۔ اب حضور علیہ السلام 3 دن کے بعد یہاں سے نکلے، لیکن چونکہ بہت بڑا انعام حضور علیہ السلام کی گرفتاری پہ رکھا گیا تھا، 100 اونٹ کا انعام رکھا گیا تھا کہ جو حضور علیہ السلام کو گرفتار کر کے لائے گا 100 اونٹ اس انعام کے اندر دیے جائیں گے۔ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی رقم بنتی ہے، تقریباً 1 اونٹ کی آج کل قیمت 4 سے 5 لاکھ روپیہ ہے۔ تو اپنے دور کے لحاظ سے دیکھیں کہ کس قدر قیمتی چیز ہے یہ اور کتنا بڑا انعام ہے۔ لوگ پھر بھی تلاش کے اندر تھے۔ کچھ وہ لوگ تھے جو حضور علیہ السلام کو جانتے تھے اور پہچانتے بھی تھے، دیکھا بھی ہوا تھا، لیکن کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے صرف حضور کا نام سنا ہوا تھا، دیکھا نہیں ہوا تھا۔ اب جب حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ یہاں سے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے تو راستے کے اندر کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا، نام سے جانتے تھے لیکن شکل و صورت واقف نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو چونکہ آپ کا حقیقی نام جو ہے عبداللہ ہے، تو آپ نے کہا کہ میں عبداللہ ہوں۔ تو کہا جو آپ کے ساتھ یہ ساتھی ہیں ان کا کیا نام ہے؟ تو چونکہ اب حضرت ابو بکر صدیق امتحان میں پڑ گئے، اگر حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کا عشق اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ حضور کا نام بتایا جائے اور حضور علیہ السلام کی گرفتاری عمل کے اندر آ جائے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نہیں رہتے، پھر آپ کی صداقت کے اوپر حرف آتا ہے۔ اب امتحان کے اندر پھنس گئے کہ اب کیا کروں، یہ کہوں کہ یہ حضور نہیں ہیں تو پھر میں صدیق نہیں رہتا، پھر یہ جھوٹ ہو جائے گا، اور اگر کہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو پھر حضور کی گرفتاری عمل کے اندر آتی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ یہ میرے ہادی ہیں۔
हादी का मतलब होता है रहनुमाई करने वाला। अरब के अंदर जब लोग सफ़र किया करते तो अपने साथ एक गाइड रखा करते थे, जिसको अरबी के अंदर हादी कहते हैं, रहनुमा। आज जदीद दौर है, आज मैंने और आपने सफ़र करना हो, जगह जगह साइन बोर्ड मौजूद हैं और हम बआसानी जो है वो सफ़र अपना कर सकते हैं। किसी जगह मंजिल पे पहुंचना चाहें तो कोई मुश्किल पेश नहीं आती। बल्कि आज जदीद दौर है, आप अपनी ऐप ऑन करें, लोकेशन डालें, जिस जगह जाना चाहते हैं आपको खुद ब खुद आपका मोबाइल रास्ता बताता है। लेकिन उस वक़्त जो है ये रोड भी मौजूद नहीं थे, तो लोग जो है जब सफ़र करते तो अपने साथ गाइड रखा करते थे, जिसको अरबी के अंदर हादी कहते हैं, रहनुमा, हिदायत करने वाला, रास्ता बताने वाला। अब जब उन्होंने पूछा कि आपके साथ ये जो साथी हैं ये इनका नाम क्या है, ये कौन है, तो कहा हाजा हादीयुन यहदीनी इला सिरात मुस्तकीम, कहा ये मेरे हादी हैं जो मुझे सीधा रास्ता दिखाते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हो झूठ से भी बच गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी जो है उससे भी महफूज रहे। वो समझते रहे कि शायद ये वो गाइड हैं जो ज़मीनी रास्ता बताते हैं, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक बता रहे थे हाज़ा हादियुन यहदीनी इला सिराती मुस्तकीम, ये तो ये कह रहे थे ये मेरे महबूब तो वो हैं कि जिन्होंने मुझे जन्नत का रास्ता दिखाया है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हमेशा सच बोला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने हुजूर अलैहि सलाम की महब्बत के हर इम्तिहान के अंदर मुकम्मल कामयाबी हासिल की। इंसान को ज़िंदगी के अंदर चार चीज़ें बड़ी महबूब होती हैं। नंबर एक, वो अपने वतन से बड़ी मोहब्बत रखता है। आप इस बात का अंदाज़ा लगाना चाहें कि हमारे दिलों के अंदर, लोगों के दिलों के अंदर किस कदर वतन की मोहब्बत मौजूद है, तो आप एयरपोर्ट पे चले जाएं, लोगों को वहाँ से आते हुए और जाते हुए देखें। लोग एक माह के लिए, एक साल के लिए अपने से बिछड़ते हैं और वो ज़ारो कतार रो रहे होते हैं, आंखें आंसू बहा रही होती हैं। जो आता है वो भी रोता है कि इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद अपनों से मिला हूं, और जो जा रहा होता है वो भी देखता है कि परदेश में जा रहा हूं, अपना वतन, अपने लोग छोड़ के जा रहा हूं, उसकी कैफियत भी देखने वाली होती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को देखें कि जब वतन छोड़ने की बारी आती है, हिजरत का हुक्म होता है, अपनी जायदाद, अपने रिश्तेदार, सब कुछ छोड़ के हुजूर अलैहि सलाम के साथ चल पड़ते हैं। दूसरी चीज कि इंसान को अपना माल बड़ा महबूब होता है, अपने माल से वो बड़ी मोहब्बत रखता है, माल को बड़ा संभाल संभाल के रखता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का मुताला करें तो पता चलता है कि इन्होंने किस कदर हुजूर अलैहि सलाम के लिए अपना माल पेश किया, इस्लाम की इशाअत के लिए, सरबुलंदी के लिए किस कदर इन्होंने अपना माल दिल खोल के खर्च किया। हजरत उमर बिन खत्ताब बयान करते हैं, आप कहते हैं कि एक गजवा के लिए हुजूर अलैहि सलाम ने फंड तलब किया। कहते मैं घर गया, जितना भी माल मौजूद था मैंने उसको दो हिस्सों में तकसीम किया। आधा माल अपने घर वालों के लिए रख लिया और आधा माल जो है लाकर हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। कहते हैं जब भी मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा तो हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया मा अब कई ता अहली का या उमर, ए उमर बता कि अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आया है। तो मैंने कहा कुल तुम मिसलहू, हुजूर जितना माल लाया हूं उतना माल ही अपने घर वालों के लिए छोड़ के आ गया हूं। बहुत बड़ी बात है कि आधा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया जाए। मैं और आप अपने आप को देखें, हमारे पास जितना बैंक बैलेंस है, अगर इस्लाम को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो क्या हमारे अंदर ये जज्बा मौजूद है कि आधा माल अल्लाह की राह में सर्फ कर दें। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने आधा माल लाकर हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया और आप फरमाते हैं कि मेरे गुमान में ये था कि आज इस नेकी के अंदर मैं सबसे आगे हूँगा। अब थोड़ी देर गुजरी, हज़रत उमर बयान करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी तशरीफ़ ले आए और उनके पास जो साजो सामान था इकट्ठा किया, गठरी बांधी और हुजूर की खिदमत में ला के पेश कर दिया। अर्ज़ किया हुजूर ये मेरा माल भी हाजिर है। हज़रत उमर कहते हैं कि जो सवाल
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، بالکل وہی سوال مجھ سے بھی پوچھا کہ ما ابقیت لاہلک، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو میں نے تو جواب دیا تھا، قلت مثلہ، حضور جتنا لایا ہوں اتنا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ لیکن جب حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا تو کہا کہ ان کا جواب مجھ سے مختلف تھا۔ حضور نے فرمایا، ما ابقیت لاہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر بتاؤ کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے، ابقیت اللہ و رسولہ، حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ سارے کا سارا مال جتنا بھی موجود تھا، سارے کا سارا مال لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، یہاں تک کہ جو آپ نے اپنا لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی اتار دیا، اور گھر کے اندر ٹاٹ پڑا ہوا تھا اس ٹاٹ کا لباس بنا لیا اور کانٹوں کے بٹن بنا کے لگا لیے، وہ اعلیٰ لباس بھی حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل، تو نے آج کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ عرض کیا، حضور آج سارے فرشتوں کا یہی لباس ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کے یار کی یہ ادا بڑی پسند آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا ہے کہ فرشتوں آج سارے ٹاٹ کا لباس پہن لو، کانٹے کے بٹن لگا لو، مجھے اپنے محبوب کی ادا بڑی پسند آئی ہے۔ آج سارے فرشتوں کا یہی لباس ہے۔ اور عرض کیا کہ حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابو بکر کو میرا سلام کہو، اور ابو بکر سے پوچھو کہ سارا کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کیا وہ اپنے رب پہ راضی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جب حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ ابو بکر اللہ تجھے سلام فرماتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور جسم پہ ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابو بکر سب کچھ دے کر کیا تم اللہ پہ راضی ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں اپنے رب پہ کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں اپنے رب پہ کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ میں اپنے رب پہ کیسے ناراض ہوں گا، اور پھر کہا یا رسول اللہ میں ہر حال کے اندر اپنے رب پہ راضی ہوں، ہر حال کے اندر اپنے رب پہ راضی ہوں، ہر حال کے اندر اپنے رب پہ راضی ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ پہ راضی ہو گئے اور اللہ ان پہ راضی ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جب مال کی ضرورت پڑتی ہے تو سارے کا سارا مال لا کر حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں۔ انسان کو اپنے وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے، اپنی جان سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور اپنی اولاد اس کو بڑی محبوب ہوتی ہے، اور جب اولاد کی باری آتی ہے تو وہ بھی قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ غزوہ بدر کے اندر آپ کے بیٹے ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور کفار کی جانب سے آئے ہوئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق حضور کے غلام تھے، اور یہ حضور علیہ السلام کی طرف سے جنگ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی، اور ایک دن یوں ہی گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور بیٹھے گفتگو شروع ہو گئی باپ اور بیٹے کے درمیان۔ بیٹا حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگا کہ ابا جان، غزوہ بدر کے دن جب میں کفار کی جانب سے تھا، آپ مسلمانوں کی جانب سے تھے، تو آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، اگر میں ذرا سی جنبش کرتا تو آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیتا، لیکن میں نے سوچا کہ میرا باپ ہے تو میں ایسے کیوں کروں، اگرچہ آپ میرے مخالف تھے اس جنگ کے اندر، لیکن میں نے یہ سوچا کہ میرا باپ ہے، بالآخر میرا باپ ہے، تو میں نے اپنی توجہ دوسری طرف کر لی اور پھر میں نے آپ کی جان کو بخش دیا۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹا تو کافر جو تھا اس لیے تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ میرے جذبات بھی سن لے، فرمایا کہ اگر غزوہ بدر کے اندر تو میری تلوار کی زد کے اندر آتا تو بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا، حضور علیہ السلام کا دشمن سمجھ کے کاٹ کے رکھ دیتا۔ تو اولاد کی باری ہو تو وہ بھی جذبہ رکھتے ہیں کہ اولاد کو بھی حضور علیہ السلام کی ذات پہ، حضور علیہ السلام کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انسان کو زندگی کے اندر 4 چیزیں بڑی محبوب ہوتی ہیں، وہ اپنی وطن سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے،
اپنی جان اسے بڑی محبوب ہوتی ہے اور مال بڑا محبوب ہوتا ہے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت پڑی تو دل کھول کے چاروں کی قربانی کو پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو بھی اسی طرح اسلام کی خاطر، حضور علیہ السلام کی عزت و نموز اور ختم نبوت کی تحفظ کی خاطر اسی طرح اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد اور سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرمائے۔